سرزد کر کے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کسی کو علم نہیں، اللہ کو تو علم ہے۔ انسان گناہ وہاں کر جہاں تجھے رب نہ دیکھتا ہو۔ رب تو ہر جگہ موجود ہے، رب تو وہ آپ کی شارک کے قریب ہے۔ گناہ گار ہمیشہ گناہ کرتا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، وہی مایوس ہوتا ہے، اور وہی انسان اللہ اس کو دکھا دیتا ہے، اس کی ساری کی ساری کارنامے، وہ ساری کے ساری اس کے سامنے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ کیا وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جو اللہ نے عہد کیا ہے، اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ یہ سورۃ رعد ہے۔ اب یفسدون فی الارض، زمین میں فساد۔ ایک تو گناہ گار کے اثرات اللہ سامنے لے آتے ہیں، ایک نہ ایک دن چور پکڑا جاتا ہے، گناہ کرنے والا ایک نہ ایک دن مایوس ہوتا ہے، دولت کما کے غلط طریقے سے موت کے وقت وہ محسوس نہ ہونے دے تو اور بات ہے، لیکن اندر سے وہ اپنے آپ کو نچوڑ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ناراض تھا، اپنی بہن سے ناراض تھا، میرا بھائی مجھ سے ناراض تھا، اس حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، میں بھائی کو منا نہیں سکا، 2 دن کی زندگی ہے، دوبارہ بھائی نے لوٹنا نہیں ہے، بہن سے ناراض تھا کسی معاملے پر، بہن دنیا سے چلی گئی، اب اسے راضی کر نہیں سکتا، وہ تو فوت ہو گئی، اب میرا کیا فائدہ؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، اور مرنے کے بعد پھر مایوسی ہے، پچھتاوا ہے۔ فرمایا لہم اللعنہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت سے مراد یہی لعنت ہے کہ تیری امیدیں، تیرا چہرہ، یہ سب کچھ، تیرا مال، ساز و سامان، سب کچھ برباد ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، آخرت کا گھر برا ہے ان کے لیے۔ آخرت سے مراد قیامت والے دن۔ دوسری آیت سنیں، فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تم میں سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو، رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور سچی بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال آتا ہے ان کو رشتے بھول جاتے ہیں، ان کی نظر نیچے نہیں ہوتی، نظر اوپر ہوتی ہے۔ دولت، مال، ساز و سامان جو فانی ہے، فرعون کے پاس نہیں رہا، فرعون خود نہیں رہا، قارون کے پاس مال نہیں رہا، قارون خود نہیں رہا، سب کچھ چلا گیا۔ تو فرمایا جو لوگ دولت مند ہونے کے بعد اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حدیث مبارکہ دیکھیں، بخاری شریف حدیث کا نمبر 5984، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی سے مراد رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری کسی کو توڑوانے والا، کسی کو جدا کرنے والا، فساد زمین میں پھیلانے والا۔ فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث سنیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ قَطَعَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔
مسند احمد کی روایت ہے، 2532 حدیث کا نمبر ہے۔ فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے جو کہ عزت والا بزرگی والا ہے، لہذا جو آدمی اسے کاٹتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ تیسری حدیث سنیں، قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب احرى ان یوجع اللہ لصاحبہ عقوبۃ فی الدنیا ما یدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ بغاوت اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، 5ویں جلد ہے۔ اب قطع رحمی کیا ہے؟ ایک انسان بھائی سے ناراض ہے، بہن سے ناراض ہے، رشتہ دار سے ناراض ہے، ہمسائے سے ناراض ہے، حسب نسب کے اعتبار سے کسی سے وہ ناراض ہے۔ جب خوشی ہوتی ہے تو اس کا چہرہ نیچا ہوتا ہے، چہرہ اپنا جھکا کے چلتا ہے۔ جب وہ سامنے آتا ہے تو ایک دفعہ اس کا دل، اس کی جان ہل جاتی ہے کہ یار میں تو اس سے ناراض ہوں۔ یہ سزا سب سے بڑی سزا ہے۔ کسی کی خوشی میں اس لیے نہ جانا کہ فلاں آ رہا ہے، کسی کی غمی میں اس لیے نہ حاضر ہونا کہ فلاں آ رہا ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ بول نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تم یہ کرتے کیوں ہو کہ اتنے مایوس ہو، اتنے گر گئے ہو کہ اب تم کسی کی خوشی میں جانے کے قابل نہیں رہے، تم کسی کی غمی میں جانے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہی آپ کو سزا دے دی ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہوتے کیوں ہیں۔ اگر آپ انسان ہیں، آپ میں انس ہے، آپ میں محبت ہے۔ اردو کی ڈکشنری میں 4 حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک آدمی، ایک بندہ، ایک شخص اور ایک انسان۔ یہ 4 حروف استعمال ہوتے ہیں، یعنی انسان، آدمی، بندہ اور شخص۔ شخص اس لیے کہ شخصیت کے طور پر ہم دوسروں سے بالا تر ہیں، جانوروں سے ہم اعلیٰ ہیں، اس لیے ہم شخص ہیں، ہماری ایک شخصیت ہے، ہمارا ایک نام ہے زمین پر، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بندہ، بندگی کرنے سے بندگی کریں گے تو بندے بنیں گے نا۔ اور پھر آدمی، اس منسوب ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور اس کی طرف نسبت ہے، سب آدمی ہیں۔ دوسرا انسان، انس، پیار۔ اگر ہم رشتہ داری کو قائم نہیں رکھ سکتے، اگر ہم لڑائی جھگڑا فساد برپا کر کے رکھیں گے تو ہم انسان نیت کے حرف سے خارج ہو جائیں گے۔ انسان تو پھر نہ ہوئے، پھر تو وہ جانور ہوئے۔ جس طرح جانور ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں، سارا دن لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، پھر تو ہم میں اور جانوروں میں فرق ختم۔ پھر ہم انسان تو نہ ہوئے، جانور ہوئے۔ اگر انسان بننا ہے، اگر بندہ بننا ہے، اگر شخصیت اپنی برقرار رکھنی ہے تو پھر صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ آج اگر کوئی شخص اپنی بہن سے ناراض ہے تو جا کے اس کو راضی کرے۔ آج اگر کوئی بھائی سے ناراض ہے تو بھائی کو راضی کر لے۔ آپ کا کچھ نہیں جانے والا۔ اللہ کے ہاں عزت آپ کو چاہیے یا انسانوں کے ہاں عزت چاہیے؟ اللہ کے ہاں رتبہ چاہیے یا انسانوں کے ہاں رتبہ چاہیے آپ کو؟ وہ مالک الملک تمہیں صلح کا کہتا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، جس نے سب کچھ کیا ہے، وہ تو اللہ صلح چاہتا ہے، اور تم لڑتے ہو آپس میں۔ اس لیے آپ دنیا میں اس وقت تک لعنتی ہیں، ملعون ہیں، جنت سے محروم ہیں جب تک آپ رشتہ داروں سے ناراض ہیں، آپ اپنے خونی رشتوں سے ناراض ہیں، اس وقت تک آپ لعنتی بھی ہیں، جنت سے محروم بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص مجھ سے ملتا نہیں ہے، میں کیسے ملوں اس سے؟ آپ اس پر سلام ڈالیں، السلام علیکم،
وہ آگے سے جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ آپ اللہ کی طرف سے بری ہیں، اب آپ جنتی بھی ہیں، آپ صلہ میں بھی آگے ہیں، اب آپ پکے جنتی ہیں، آپ نے اپنی طرف سے اللہ کا جو ایک اصول تھا، اللہ کا جو ایک فرمان تھا، اس پر عمل کر لیا ہے۔ آپ اپنی بہن سے سلام کریں، اس کے پاس جائیں، اس کے گھر جائیں، وہ آپ کو پوچھے یا نہ پوچھے، آپ کا حال تک پوچھے یا نہ پوچھے، اب آپ شریعت کی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے ایک اللہ کے قانون کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مالک الملک کی بات مان کر آپ یہ صلح کریں۔ انشاءاللہ جو شخص صلح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال و مال کر دیتے ہیں، دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو مضبوطی دیتے ہیں، اور ہر طرح سے اللہ اس کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ انسان ہی غالب رہتا ہے جو انسان صلہ رحمی میں رہتا ہے، ہر کسی سے مل کے رہتا ہے۔ ہر انسان نے مرنا ہے، اگر آپ میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، وہ انسان جو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر کھڑے ہیں، ایک جنازہ گزرتا ہے، آپ نے کہا واجبت واجبت واجبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ واجب ہو گیا، یہ واجب ہو گیا، جبکہ پہلا جنازہ ایک گناہ گار کا تھا، ایک فاسق انسان کا تھا، ایک فسادی انسان کا تھا، اور دوسرا جنازہ ایک نیک انسان کا تھا۔ دونوں کے لیے آپ نے واجبات کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جبکہ ایک وہ شخص تھا، وہ جنازہ تھا کہ جب وہ اٹھا تو لوگوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، زمین سے گندگی اٹھ گئی ہے۔ یہ بڑا فسادی تھا، قاتل تھا، یہ انسان فاسق تھا، بڑا ہر طرح سے گناہ گار تھا۔ امن ہو گیا ہے، ہمیں ہماری عزتیں محفوظ ہو گئی، ہمارا مال محفوظ ہو گیا، ہماری جانیں اس سے محفوظ ہو گئی ہیں، شکر ہے یہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے واجبات کے الفاظ کیے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو لوگوں سے بھلا کرتا ہے، جو رفع عامہ کام کرتا ہے، ہر وقت انسانوں کا خیال رکھتا ہے، صلہ رحمی کو ہر وقت قائم کرتا ہے، اس کے لیے بھی آپ نے واجبات کے الفاظ کے یہ پڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، پہلا انسان جس کی لوگ تعریفیں کر رہے تھے، واجبت واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے، کیونکہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ، تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اگر دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کی گواہی دے دیں کہ یہ نمازی تھا، یہ تہجد گزار تھا، یہ صلہ رحمی کرنے والا تھا، یہ بہنوں کا خیال رکھا کرتا تھا، یہ رشتہ داروں کو ملا کے رکھا کرتا تھا، یہ سب کے ساتھ مل جل کے رہتا تھا، فرمایا یہ سب گواہی دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر زمین والے جس انسان کی گواہی دے دیں، اللہ اس کو لازمی جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ زمین والے اس کے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ اور جس کے لیے زمین والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کیسے معاف کروں، کہ جب میری امت جو ہے، زمین اہل ارض والے جب اس کو برا کہتے ہیں، میں کیسے اچھا کر کے اس کو جنت میں داخل کروں؟ جب سب کہہ رہے ہیں یہ بے نماز تھا، یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا، یہ قاتل تھا، اس سے کوئی عزت محفوظ نہیں تھی، کوئی گھر محفوظ نہیں تھا، کوئی انسان محفوظ نہیں تھا، اللہ کہیں گے میں کیسے اس کو معاف کر سکتا ہوں؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے لوگوں قطع رحمی چھوڑ دو۔ یہ اس وقت احساس ہوتا ہے جب بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے اچھا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، لیکن ایک دن اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو چکا ہے، پھر وہی بھائی ہاتھ مسلتا ہے، پھر اس کو ساری داستانیں پچھلی یاد آتی ہیں کہ ہم چھوٹے تھے، اکٹھے تھے، بھائی وہی ہے جس کا جنازہ ہو گیا، بہن اسی طرح بہن سے صلح کر لیں گے، کل چلے جائیں گے، اگلے ہفتے چلے جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے، ابھی تو کافی دیر ہے، اچانک اعلان ہوتا ہے فلاں کی بہن فوت ہو گئی، وہی بھائی ہاتھ مسلتا رہتا ہے میری بہن تو وہی تھی جو فوت ہو گئی ہے۔ اس لیے خدا را زندگی کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اسپتال میں داخل ہوتا ہے، وہ ناراض بھائی پہنچتا ہے، پھر وہ آگے سے سنتا نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں باہر نکلو،